پاکستان کی تاریخ میں یہ اگلے 1-2 ہفتے معاشی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے انتہائی اہم ہیں، اور اگر ان میں پالیسی سازوں نے اپنی سمت کو درست نہ کیا اور ماضی کی غلطیوں کو دہرایا تو خدا نخواستہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آج مختلف جگہوں سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں کہ نرم مداخلت، بھئی کیسی مداخلت؟ ایک سلیکشن کمیٹی عمران خان کو اسائنمنٹ دیتی ہے اور وہ کبھی کسی کو، کسی جماعت کو، کسی لیڈرشپ کو چور ڈاکو کہہ کے اس قومی جماعت کو کمزور کرتا اور لیڈرشپ کو بے توقیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے بدلے اسے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور آج جو اسائنمنٹ اس کو ملی ہوئی ہے وہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، ایک ایسا ماحول جس میں یہ بات کہی جا سکے کہ ہم تو قومی مفاد میں مداخلت کر رہے ہیں تاکہ جماعتوں کو ایک ٹیبل پر لا کر الیکشن کروائے جا سکیں، اس میں قومی مفاد ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنہوں نے کانٹے بوئے تھے مداخلت سے پہلے اور جب مداخلت کی جاتی رہی، اس وقت احساس تھا قومی مفاد کا یا آج ہے قومی مفاد کا ان کو ادراک کہ وہ پہلے اپنے بوئے ہوئے کانٹے جو ہیں ان کو چنیں، پہلے اس چیز کا احساس کریں کہ ہم نے غلط کیا، قوم سے معافی مانگنا ہوگی، اس کے بعد کوئی قومی مفاد کی بات کرے۔ مگر بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اداروں میں بیٹھے لوگ، کچھ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس حد تک چلے جائیں گے، یہ کم از کم کچھ لوگوں کو، سینئر لوگوں کو احساس کم تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکا اور اب احساس ہو جائے گا کہ ہم نے جو سیاست کی قربانی دی ریاست بچانے کے لیے، اب ان کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جائیں گی۔ مگر وہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی وہ ایک غیر آئینی فعل کرے تو اس کو کوئی نہیں بلاتا، کوئی نہیں اس کو کال کرتا، غیر آئینی فعل پہ کوئی مقدمہ نہیں ہوتا۔ اور میں خاص طور پر 18 سے 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بڑوں کو تو علم ہے، شاید آپ کو اس چیز کا علم نہیں کہ جو پاکستان بنانے والے ہیں ان کو غدار کہا گیا، مادر ملت کی میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی، اس ذوالفقار بھٹو کو اس کے بدلے پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ میں آج 18 سے 20 سال 25 سال کے نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو علم نہیں ہوگا کہ جب نواز شریف نے تمام دھمکیوں کے باوجود پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا
تو اس کے بدلے اس کو ہائی جیکر بنایا گیا تھا۔ آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا اور اس کے بدلے اسے تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ سازش کب ہوتی ہے؟ یہ ہیں وہ سازشیں۔ یہ سازش نہیں ہے کہ جناب جب 3 ماہ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ اسی سال الیکشن کروائے جائیں تو کہا جاتا تھا ستمبر 2022 میں الیکشن کسی طور ممکن نہیں ہے، اور آج جب عمران خان حکومت میں نہیں ہے تو آج کہتے ہیں ستمبر 2022 سے پہلے ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ کیا منطق ہے؟ یہ کسی کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ یہ قوم کیا اتنی گئی گزری قوم ہے کہ اس کو 4 ماہ پہلے کی باتیں بھول جائیں؟ اور آج اداروں میں بیٹھے کچھ لوگ اگر آج بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو اسائنمنٹ اسے دیے ہوئے ہیں، اس سے پاکستان کے اندر خون ریزی کا اندیشہ بڑھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اداروں کو آپ دباؤ میں گالی گلوچ سے لائیں گے، تو میں 18 سے 25 سال کے نوجوانوں کو یہ بھی پوچھتا ہوں کہ اپنے بڑوں سے پوچھو، جو الزام مسلم لیگ نون پر لگا کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، تو یہ بات تھی کہ کچھ لوگ جو احتجاج کر رہے تھے بغیر اجازت سپریم کورٹ کی عمارت میں داخل ہوئے تھے، اور ان پر مقدمہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا ادارے کی جانب سے لگا تھا، FIR ہوئی تھی۔ اور 2 دن پہلے رات کے جس پہر سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی گئیں، سپریم کورٹ کے دروازے کو توڑا گیا، اس کو کوئی سپریم کورٹ کے لیے کوئی پھول لے کے گیا تھا، اس کو حملہ اگر نہیں کوئی کہے گا، اس کو کہے گا کہ اپنے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت جو الزام مسلم لیگ نون پر لگایا گیا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، آج قوم سے معذرت کرنا ہوگی۔ جس طرح کہا گیا تھا الیکشن سے پہلے کہ نواز شریف نے اتنا پاکستان کا بجٹ نہیں ہے جتنا پیسہ انڈیا کے اکاؤنٹ میں نواز شریف پر الزام لگا دیا گیا کہ اس نے ٹرانسفر کیا، آج تک اس کی معافی نہیں مانگی گئی۔ قومی لیڈرشپ کو، قومی جماعتوں کو ایک منصوبہ سے، ایک منصوبہ بندی سے پہلے کمزور کیا جاتا ہے۔ جس طرح آج صرف مسلم لیگ کی جو ایک قومی حکومت کی شکل میں آج حکومت ہے، ان کو جس طرح روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، صرف ان کو حکومت سے ہٹانا الیکشن کا مقصد خالی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے جو میں نے عرض کیا، ستمبر بڑا ضروری ہے اور یہ زبان عام ہے یہ بات، اور اس کے بعد بڑا ضروری ہے وہ بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں اس میں جو کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسی ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہونی چاہیے جو پاکستان تو کیا دنیا میں مالیاتی اداروں کے ملازم ہیں، نام کے پاکستانی ہیں، ان پر مشتمل پاکستان میں حکومت بنے۔ کوئی کہتا ہے صدارتی نظام کی طرف بڑھنا چاہیے، یہ راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ ساری وہ قوتیں ہیں جو مل کر اس کو اسائنمنٹ دیے ہوئے ہیں، اور یہ صبح شام
روز نئی بات کرتا ہے، روز نئے جھوٹ بولتا ہے، مگر کوئی اس کو پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جناب جنرل اور ججز کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو آج قوم سوال کرتی ہے کہ ان 4 ماہ میں جو تم بار بار کہہ رہے ہو فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں، کوئی ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جو آئین قانون سے ہٹ کر تمہارے خلاف ہو؟ اس کو کوٹ کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں اس کے متعلق، اس کے باوجود پرزوم کر کے صرف اندر کا خوف کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ باتیں وہ کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، مگر ہم پچھلی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، جیلوں کو بلا کر ہم آگے پاکستان کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھ رہے تھے، مگر جو بیریئر کھڑے کیے جا رہے ہیں راستے میں، ان کے ہوتے ہوئے جس مقصد کے لیے، بڑے مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو۔ اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا۔ تو میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج جو نظریہ نواز شریف کے محافظ ہیں اور جو سمجھتے ہیں 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نظریہ نواز شریف پاکستان کے بقا کی ضامن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے حق کے لیے اداروں کے باہر دھرنے دینا، جتھے لے کر جانا، اپنے حق کے لیے بھی جو کسی کا حق نہیں تو اس کو دیا جا رہا ہے، اگر ہمیں اپنے حق کے لیے پھر اس طرح نکلنا ہے تو لوگوں نے آواز دے دی ہے، لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آج بھی کہ اگر جمہور کی آواز نہ سنی گئی اور یہ احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر ہو فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ لینے کے لیے، یا دیگر اداروں کے باہر ہو، پنڈی میں ہو، اسلام آباد میں ہو، کسی اور جگہ ہو، اگر اس طرح کی روش چل نکلی جس کو ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا تھا، مگر اگر لیڈر لیس یہ مظاہرے، یہ احتجاج، یہ خونی انقلاب آ گیا جو کہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کی ذمہ واری ہم پر نہیں ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک قومی ورکر ہونے کے ناطے، ایک نواز شریف کا کارکن ہونے کے ناطے، کہ ہمیں جمہور کی آواز بنتے ہوئے اس آواز میں آواز ملانا ہوگی، تاکہ لیڈر لیس جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ کسی طور پر بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ کہوں گا کہ 15 دن کے اندر اگر تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور جو ہم بار بار بات کرتے آ رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دی جائے ہر ایک پاکستانی کو، وہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو میسر آنی چاہیے نواز شریف سمیت، اور جو نواز شریف کے ساتھ خواہشات کی تکمیل کے لیے فیصلے لیے گئے ان کو اسی طرح واپس لے کر جس طرح فیصلے کروائے گئے تھے، اگر فیصلے اس طرح واپس لیے جاتے ہیں تو آپ پاکستانی قوم میں جو اضطراب ہے، جو غم و غصہ ہے، آپ ایک قوم
ایک خانہ جنگی سے اس قوم کو بچا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے وہ عدالت پر حملہ جو مسلم لیگ کے کھاتے میں ڈالا تھا، آج اگر عمران خان سے لے کر ان کے ان تمام اکابرین تک جنہوں نے رات کے اس پہر سپریم کورٹ کی دیواریں پھلاندی، حملہ کیا، اور اس کے لیے، اس کی درخواست کے لیے وصول کرنے کے لیے 3 گھنٹے تک ڈپٹی رجسٹرار موجود رہے تاکہ وہ لکھ کر واپس آئیں تو میں وصول کروں، اگر یہ دوہرا معیار ختم نہ کیا اور ان کے خلاف کیس درج نہ کروایا، تو میں جو دیکھ رہا ہوں مالیاتی بحران کے بعد، معاشی بحران کے بعد، میں جو قوم کے اندر غم و غصہ دیکھ رہا ہوں، اور جس کے لیے عمران خان نے پچھلے کئی سالوں سے عملاً کام کیا تھا، سول نافرمانی کا جو اس نے کام کیا تھا، خانہ جنگی کا جو اس نے کام کیا تھا کہ پاکستان کو سری لنکا عملاً بنائے، اس طرف وہ لے کر جا رہا ہے۔